السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني عشر. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج کے اس نشست میں میرا موضوع سخن ہے قرآن کریم کے آداب و احکام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے کراں اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بضاعتی اور بے مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ داری خود فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا، آج بھی حرف بحرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور دوسری قوم کو پستی کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اسلامی بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گھر کے اندر کھیلتے ہیں کودتے ہیں، جس کی عمر 4 سال 5 سال ہے، اس کو دینی تعلیم دیں، اس کو قرآن کی تعلیم دیں، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب قرآن کی فضیلت بیان کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ اخیراً ادعو اللہ تعالی ان یوفقنا جميعا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔